السلام علیکم۔ ڈیلی گلف اردو میں خوش آمدید۔ متحدہ عرب امارات میں بے روزگاری الاؤنس دینے کا فیصلہ۔ متحدہ عرب امارات میں کرونا وائرس کے نئے کیسز اور صحتیابیوں کا اعلان۔ ٹریفک قوانین میں مزید سختی، ڈیلیوری موٹر سائیکلوں کے لیے 7 نئے قواعد کا اعلان کر دیا گیا۔ دبئی ایئرپورٹ سے سفر کرنے والے مسافروں کے لیے نئی ہدایت۔ کتنا خوش قسمت دن، شکریہ دبئی ڈیوٹی فری۔ امارات میں مقیم ہندوستانی نے دوسری بار دبئی ڈیوٹی فری قراندازی میں $1 ملین جیت لیے۔ ابوظہبی میں البطین ایگزیکٹو ایئرپورٹ 2 ماہ کے لیے بند کر دیا جائے گا۔ تفصیلات کی جانب بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن پر پریس کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ متحدہ عرب امارات میں کرونا وائرس کے نئے کیسز اور صحتیابیوں کا اعلان۔ تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات میں 12 مئی بروز جمعرات کرونا وائرس کے 364 نئے کیسز ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت صحت کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے مطابق مملکت میں 9,01,440 مجموعی کیسز کی تعداد ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 252 افراد اس مرض کو شکست دینے میں کامیاب ہوئے۔ اس طرح صحتیابیوں کی مجموعی تعداد 8,85,287 رہی ہے۔ آج مملکت میں کرونا وائرس سے کوئی ہلاکت ریکارڈ نہیں کی گئی ہے۔ اس طرح مجموعی ہلاکتوں کی تعداد 2,302 ہے، جبکہ ایکٹیو کیسز کی تعداد 13,851 ہے۔ ٹریفک قوانین میں مزید سختی، ڈیلیوری موٹر سائیکلوں کے لیے 7 نئے قواعد کا اعلان کر دیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق ابوظہبی پولیس نے موٹر سائیکلوں سے منسلک ڈیلیوری باکس کے لیے 7 تقاضے طے کیے ہیں۔ پولیس نے کہا کہ نئے تقاضے ڈیلیوری سواروں میں حفاظت کو بڑھانے کے لیے ان کی کوششوں کا حصہ ہیں۔ جمعرات کو سوشل میڈیا پر 7 شرائط کی وضاحت کی گئی۔ باکس کی چوڑائی، لمبائی اور اونچائی 50 سینٹی میٹر ہونی چاہیے۔ باکس کو کھولنے کے لیے سامنے کا ہیج ہونا چاہیے۔ اس کے کناروں کو عکاس پٹی والے مواد سے ڈھانپنا چاہیے، اس سے سڑکوں پر اس کی نمائش بڑھے گی۔ باکس فائبر گلاس کا ہونا چاہیے، اس کے تیز کنارے نہیں ہونے چاہیے۔ اسے موٹر سائیکل کی سیڈل یا پچھلی سیٹ پر لگانا ضروری ہے۔ باکس پر موجود متن کو 20 میٹر دور سے نظر آنا چاہیے۔ ڈیلیوری سواروں میں ٹریفک بیداری کو بڑھانے کے لیے متعدد احکامات جاری کیے گئے۔ گزشتہ سال دسمبر میں پولیس نے سواریوں کے تحفظ کے لیے نئی پالیسیوں کا اعلان کیا، کیونکہ حادثات میں 23% اضافہ دیکھا گیا تھا۔ دبئی ایئرپورٹ سے سفر کرنے والے مسافروں کے لیے نئی ہدایت۔ تفصیلات کے مطابق دبئی ایئرپورٹس کارپوریشن نے کہا ہے کہ 9 مئی سے 22 جون 2022 کے درمیان دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے شمالی حصے کی تجدید کا کام ہوگا۔ الامارات الیوم کے مطابق دبئی ایئرپورٹس کارپوریشن نے کہا ہے کہ جو مسافر 9 مئی سے 22 جون تک دبئی کے کسی بھی ایئرپورٹ سے سفر کر رہے ہوں، وہ متعلقہ ایئر لائن سے رابطہ کر کے یہ دریافت کر لیں کہ انہیں کس ٹرمینل سے سفر کرنا ہے۔ دبئی ایئرپورٹس کارپوریشن نے بیان میں کہا کہ 9 مئی سے 22 جون تک دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا صرف ایک حصہ استعمال ہوگا اور پروازوں کی تعداد کم ہو جائے گی۔ ہفتے میں 1000 سے زیادہ پروازیں دبئی ورلڈ سینٹرل DWC کی جانب موڑ دی جائیں گی۔ بیشتر پروازیں فلائی دبئی، اسپائس جیٹ اور انڈیگو فضائی کمپنیوں کی ہوں گی۔ متحدہ عرب امارات میں بے روزگاری الاؤنس دینے کا فیصلہ۔ تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات کے نائب صدر شیخ محمد بن راشد ال مکتوم نے کہا ہے کہ امارات نے بے روزگاری الاؤنس دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ محدود مدت کے لیے بے روزگاروں کو الاؤنس دیا جائے گا۔ امارات کی خبر رساں ایجنسی وام کے مطابق یہ فیصلہ ابوظہبی کے قصر الوطن میں شیخ محمد بن راشد ال مکتوم کی زیر صدارت کابینہ کے اجلاس میں کیا گیا ہے۔ شیخ محمد بن راشد نے ایک اور ٹویٹ میں بتایا کہ کابینہ نے بے روزگاری الاؤنس کی بھی منظوری دی ہے۔ اس کے تحت بے روزگاروں کو محدود مدت کے لیے نقد رقم دی جائے گی تاکہ وہ اپنی بنیادی ضروریات پوری کر سکیں۔
शेख मोहम्मद बिन राशिद ने कहा कि प्राइवेट सेक्टर में मकामी शहरियों की तादाद बढ़ाने और इनकी पोजीशन मजबूत करने का नया कानून भी मंजूर किया गया है। प्राइवेट सेक्टर के इदारों और कंपनियों में मकामी हुनरमंदों की शरह 2% बढ़ा दी गई है। ऐसे हर निजी इदारे में जिसके मुलाजमीन की तादाद 50 से ज़्यादा होगी, इनमें 2% अमाराती शहरियों का तकर्रुर लाजमी होगा। 2026 तक ये शरह बढ़ाकर 10% तक पहुंचा दी जाएगी। कितना खुशकिस्मत दिन। शुक्रिया दुबई ड्यूटी फ्री। अमारात में मुकीम हिंदुस्तानी ने दूसरी बार दुबई ड्यूटी फ्री कुरानदाजी में $1 मिलियन जीत लिए। तफसीलात के मुताबिक एक खुशकिस्मत हिंदुस्तानी ने दूसरी बार ताज़ा तरीन $1 मिलियन दुबई ड्यूटी फ्री मिलीनियम मिलीनियर ड्रॉ जीता। दुबई ड्यूटी फ्री प्रमोशंस में 20 साल से ज्यादा अरसे से बाकायदा शरीक श्री श्रीधरन, जो अबू धाबी में एक कंपनी में तखमीना मैनेजर के तौर पर काम करता था, अब दुबई में अपना ऑनलाइन ट्रेडिंग कारोबार चला रहा है। उन्होंने कहा, मुझे दूसरी बार $1 मिलियन का फातेह बनाने के लिए दुबई ड्यूटी फ्री का शुक्रिया। मैं हर एक की हौसला अफजाई कर रहा हूं कि वो इस शानदार प्रमोशन में हिस्सा लें और सब्र करें। मैं यकीनन इसका सबूत हूं। अबू धाबी में अल-बतीन एग्जेक्टिव एयरपोर्ट 2 माह के लिए बंद कर दिया जाएगा। तफसीलात के मुताबिक अबू धाबी में अल-बतीन एग्जेक्टिव एयरपोर्ट अपने रनवे को अपग्रेड करने के लिए 2 माह से ज़ायद अरसे के लिए बंद रहेगा। अबू धाबी एयरपोर्ट्स ने कहा कि तौसी मंसूबा जो 11 मई से 20 जुलाई तक जारी रहेगा, इससे हवाई अड्डे को बड़े तैयारों को संभालने की इजाज़त मिलेगी। तज़यीन व आराइश के दौरान हवाई अड्डे को सिर्फ हेलीकॉप्टर इस्तेमाल कर सकते हैं। हुक्काम के मुताबिक हवाई अड्डे की मुकम्मल सर्विस, जो बुनियादी तौर पर निजी जेट तैयारों को हैंडल करती है, 21 जुलाई को दोबारा शुरू होने की उम्मीद है। अल-बतीन एग्जेक्टिव हवाई अड्डा मशरिक़ वस्ता और शुमाली अफ्रीका के इलाके मीना में पहला वक्फ शुदा निजी जेट हवाई अड्डा है। ये हवाई अड्डा असल में 1960 की दहाई में दारुल हुकूमत के पहले मरकजी हवाई अड्डे के तौर पर इस्तेमाल में आया। यहाँ तक कि 1982 में अबू धाबी बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे को जब खोल दिया गया तो 1983 में अल-बतीन को 2008 के आखिर तक एक फौजी हवाई अड्डे में तब्दील कर दिया गया। फिलहाल हवाई अड्डे में 50 प्राइवेट जेट तैयारों के लिए खड़े होने की गुंजाइश है, जिसमें तेज़ रफ्तार और मौसर टर्न अराउंड बगैर होल्डिंग पैटर्न और मुख्तसर टैक्सी के औकात हैं। हवाई अड्डे से पहले से काम करने वाले मौजूदा कैरियर्स में अल जाबिर एविएशन, फैल्कन एविएशन सर्विसेज और रोटाना जेट शामिल हैं। अब तक के लिए इतना ही। अगले बुलेटिन तक के लिए खुदा हाफिज।